بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا سجدے سے انکار۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے حضرت آدم سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے جس میں وہ تھے نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے۔ اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ، بس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، اور جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، سورۃ العمران آیت نمبر 59، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا آدم ہو جا، بس وہ آدم بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں آدم حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے، جس کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، اے لوگو تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الاعراف نمبر 189، اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 اور 25، تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں بہت سو کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا، اس کا مقصد یہ تھا ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا، تو جو ہی اس نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتے
درختوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں لگے التجا کرنے کے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب وہ دونوں لگے التجا کرنے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ طٰہٰ آیت 55۔ اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اسی میں لوٹائیں گے ہم تم کو، اور اسی زمین سے دوسری مرتبہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ الحجرات آیت نمبر 26 and 44۔ اور ہم نے انسان یعنی آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور میں اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ پھر جب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا، تو راندہ ہوا ہے اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو معلوم دن تک مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں زمین میں ان کے اعمال بد ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میرا ان پر بس نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے، ان پر تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ الاسراء آیت نمبر 61 and 65۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اس آدم کو سجدہ کروں کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر ابلیس نے کہا، اچھا دیکھ لے، تو نے اس کو مجھ پر بزرگی تو دے دی، اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دے دی تو میں ضرور اس کی اولاد کی جڑ کاٹ ڈالوں گا، تباہ کر دوں گا، مگر تھوڑے لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو تم سب کی سزا جہنم ہے، پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکتا ہے اپنی آواز کے ساتھ ان کو بہکا، ان پر اپنے پیادے اور سوار لشکر چڑھا، ہر طرح سے پورا زور لگا کر بہکا لے، اور مال و اولاد میں ان کا شریک بن اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہی شیطان وعدے کرتا ہے۔ بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا اور تیرا رب کام بنانے والا کافی ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پس کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا رب ہے؟ ظالموں کے لیے یہ برا بدلہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115 and آیت نمبر 126۔ اور تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، اس سے پہلے تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں مضبوطی نہیں پائی۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، تو ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کو جنت سے نکال دے پھر تو کسی آفت میں پھنس جائے، اور یہاں جنت میں تو
تیرے لیے یہ فائدہ ہے کہ نہ تو بھوکا رہتا ہے اور نہ ننگا اور نہ اس میں پیاسا رہتا ہے اور نہ دھوپ میں جلتا ہے۔ پس شیطان نے ان کو پھسلایا اور اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں تجھے وہ درخت بتاؤں جو ہمیشہ کا ہو اور ملک ایسا جو کہ ختم نہ ہو؟ تو ان دونوں نے اسے کھا لیا اور ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اس کو سرفراز کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور تکلیف نہیں پائے گا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیت آئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 67 اینڈ 88۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ ایک بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ نہ موڑ رہے ہو۔ مجھے اوپر والے فرشتوں کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ جب وہ جھگڑنے لگیں میری طرف وحی نہیں کی جاتی مگر صرف میں تو صاف ظاہر ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورے طور پر تیار کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قرآن مجید کے مذکورہ متفرق مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا ہے۔ اپنی تفسیر میں، جو کہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، ان آیات کے متعلق تفصیلی بحث کی ہے، اور ہم اس جگہ اس مفہوم و مقصود کا ذکر کریں گے جس پر مندرجہ بالا آیات دلالت کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ان احادیث کو نقل کریں گے جو اس قصے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی میری اس معاملے میں مدد فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے خبر دی، یعنی آگاہ کیا کہ میں آدم اور ان کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد جانشین و خلیفہ بنیں گے۔ اس کا تذکرہ سورۃ الانعام میں اس طرح فرمایا، الانعام آیت نمبر 165۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ سورۃ النمل آیت نمبر 12، تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے کیا ہے، جیسے کسی اہم اور بڑے کام سے متعلق اس کے سر انجام دینے سے پہلے اس کی خبر دی جاتی ہے۔ باقی فرشتوں کا یہ کہنا سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، یہ بطور اعتراض یا حسد یا اولاد آدم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے نہ تھا۔ بعض جہلہ مفسرین کو اس جگہ وہم ہوا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا، یا وہ حسد کی بنا پر کہا تھا، یا آدم کی اولاد کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا۔ فرشتے تو ان سب باتوں سے پاک ہے اور بری ہیں، بلکہ صرف آدم کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے یہ کہا تھا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی آدم سے پہلے جنات آباد تھے، انہوں نے زمین میں خون ریزی اور فساد کیا تھا، اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے خون خرابہ کی بات کہی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے زمین میں آباد تھے، اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا، تو فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت حسن فرماتے ہیں
کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا، اور بعد کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے معلوم کر لیا تھا، اور ایک رائے یہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے السجل نامی ایک فرشتے سے یہ معلوم کر کے ان کو اطلاع دی، اور یہ قول ابن ابی حاتم نے ابو جعفر باقر سے ذکر کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر اس کیفیت و حالت میں ہوتا ہے۔ اگر بنی آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیری عبادت کریں گے تو ہم دن رات مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے کہا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ یعنی ان کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے، تم اس سے بے خبر ہو۔ وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء و رسل علیہ السلام و صدیقین و شہداء و صلحاء پیدا ہوں گے۔